बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन व नादरीन, आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो है एक दूसरे पर जुल्म करना। एक दूसरे पर जुल्म करने से इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। जुल्म खा किसी पर भी हो, किसी भी तरीके से हो, इसको गुनाह कबीरा करार दिया गया है और इसका आखिरत के अंदर अदाब है ही है, आखिरत के अंदर इसकी सज़ा है ही है। दुनिया के अंदर बसा औकात अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को इबरत का निशान बना देते हैं। इसलिए मुहतरम सामीन, मुझे और आपको जुल्म से बाज रहना चाहिए। किसी पर भी किसी भी तरीके से मैं और आप जुल्म ना करें। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म, जुल्म से दूर रहो, जुल्म से दूर रहो। फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क्योंकि एक जुल्म दुनिया का कल क़यामत वाले दिन अंधेरों की सूरत के अंदर आएगा। और आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यूँ इरशाद फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़मीन का एक टुकड़ा किसी का दबाया तो कल क़यामत वाले दिन उस एक टुकड़े का बोझ इस पर तोक के तौर पर इसको पर नहीं डाला जाएगा, तोक बनाकर इसको नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि सातों ज़मीनों की तह तक जो वो टुकड़ा है वो इसको तोक बनाकर पहनाया जाएगा और वो इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इसलिए मुहतरम सामीन, मैं और आप जो है वो जुल्म से दूर रहें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर हदीस है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको यमन के गवर्नर बनाकर भेज रहे थे तो चंद नसीहतें इनको इरशाद फरमाई। उनमें से जो आखिरी नसीहत थी, आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई, वत्तक़ी दाअवतल मज़लूम, ए मुआज़, मज़लूम की बद्दुआ से बच के रहना। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं, यानी ये फ़ौरन कबूल होती है। मज़लूम तो आता है, काफिर भी हो उसकी भी जो है वो दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। वो मशहूर हिकायत है एक बूढ़ी औरत की, उयूनुल हकायात के अंदर ये वाक़या नकल किया गया है कि एक बादशाह ने कहीं जो है वो महल बनवाया, वो बड़े नौकर चाकर मज़दूर लगवा दिए, महल तैयार होने के करीब हुआ। वो उसको देखने के लिए अपने नौकरों चाकरों के साथ गया। वहाँ जब खूब उसका मुआयना कर लिया तो देखा कि एक झोंपड़ी छोटी सी बनी हुई है, कच्ची सी झोंपड़ी है उसके महल के करीब। बादशाह ने कहा, ये झोंपड़ी किसकी है? इतना खूबसूरत महल और ये झोंपड़ी? किसी ने कहा, ये मुसलमान बुढ़िया औरत की है जो इसमें बैठकर अल्लाह की इबादत करती है। उसने कहा, हमारे महल के पास ये झोंपड़ी अच्छी नहीं लगती, इसको जो है वो गिरा दो। फ़ौरन जो है वो जो मुलाजमीन थे वो गए और उन्होंने झोंपड़ी जो है वो मिलिया मिट कर दी। अब वो बूढ़ी औरत आई, उसने देखा उसकी झोंपड़ी नहीं है। दरियाफ्त करने पर पता चला कि बादशाह ने हुक्म दिया था कि इसकी झोंपड़ी जो है वो इधर खूबसूरत नहीं लगती, हमारे महल के सामने जचती नहीं है, खूबसूरत नहीं लगती, इसको गिरा दो। बुढ़िया ने ऐसे जो है वो आंखें ऊपर उठाईं और अल्लाह ताला से दुआ की, क्या मेरे रब, मैं तो नहीं थी यहाँ, तू तो मौजूद था। या अल्लाह, मैं कमज़ोर थी, तू तो ताकतवर है। या अल्लाह, तूने मेरी झोंपड़ी को भी नहीं बचाया। अब ये इस अंदाज से इसने बद्दुआ की कि वो बादशाह चला गया था अपने महल के अंदर, वो नौकरों चाकरों के अंदर था, आराम से जो है वो बैठा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, जिब्रील जाओ फ़ौरन उसको उसके महल समेत ज़मीन के अंदर दंसा दो। उस बादशाह को उसके महल समेत जो है उसके जुल्म की वजह से, कमज़ोर पर जुल्म की वजह से उसके महल समेत ज़मीन के अंदर दंसा दिया गया। इसलिए मैं और आप मुहतरम सामीन इससे दूर रहें। हमारे मुआशरे के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जो अवाम की ज़ुबान पर होते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर जुल्म किया, उसका नतीजा ये निकला। इसी तरह मुहतरम सामीन, किताबुल कबायर के अंदर इमाम मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाक़या नकल किया है कि एक चोर था, उसने एक गरीब मछेरे से मछली चोरी करके जो है वो भाग गया। मछेरे ने बड़े उसके तरले किए, बड़ी मिन्नतें की कि खुदा के लिए मेरे बच्चे घर के अंदर भूखे हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, ना लेकर जा। वो उसको ले गया उधर से।
اب مچھلی پکڑی ہوئی ہے، بھاگتا جا رہا ہے، راستے کے اندر مچھلی نے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ اب گھر پہنچا، انگوٹھے پر سخت درد ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، طبیب کے پاس گیا، حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھا کٹوا لو، ورنہ جو ہے یہ درد جو ہے یہ زخم پورے بازو سے پر پھیلے گا اور پھر پورے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ اس نے انگوٹھا کٹوا لیا۔ چند دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ ہاتھ کے اندر درد شروع ہو گئی، چوٹ لگی، پھر حکیم کے پاس، طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا ہاتھ کٹوا لو ورنہ جو ہے وہ یہ آگے پھیل جائے گی۔ اس نے ہاتھ کٹوا لیا، پھر جو ہے اسی طرح ہوا تو بازو کٹوا لیا، آخر کرتے کرتے یہاں تک جو ہے وہ اس نے وہ بازو جو ہے وہ کٹوا لیا۔ کسی نے کہا کہ کہیں کسی پر تو نے ظلم تو نہیں کیا، کیا واقعہ کیا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسی طرح کسی مچھیرے کی مچھلی چوری کی تھی، وہ ترلے منتیں کرتا رہا، میں نے اس کی ایک نہ سنی، مچھلی لے کر بھاگ گیا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اللہ کے بندے جب تیرا انگوٹھے پر درد شروع ہوئی تھی تجھے اسی وقت چاہیے تھا کہ اس مچھیرے کے پاس جاتا، معافی مانگ لیتا، اس کی بد دعا تجھے لے ڈوبی ہے، اب بھی چلا جا، کہیں یہ نہ ہو کہ جسم تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تکلیف کی وجہ تھوڑی سی تکلیف ہو اگلا حصہ کاٹا جائے، پھر کاٹا جائے، پھر کاٹا جائے، کرتے کرتے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے، جا اس سے جا کر معافی مانگ۔ اس کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی، خیر وہیں اس کا جو ہے وہ زخم رک گیا، آگے جو ہے وہ کٹوانا نہ پڑا۔ تو یہ ظلم کا جو انجام ہے کسی پر بھی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آخرت کے اندر تو اس کی سخت سزا ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ آخرت کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، من عرضہ، خواہ اس کی عزت اچھال کر اس پر ظلم کیا، او من شیء، یا کسی بھی طریقے سے اس پر ظلم کیا ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، آج اس دنیا کے اندر ہی اس سے معافی تلافی کروا لے، آج اس دنیا کے اندر موقع اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن آنے سے پہلے کہ سلو صفائی کروا لے کہ جس دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے، بلکہ اس دن کیا ہوگا، ان کان لہ عمل صالح، اگر ظالم کے پاس کوئی نیکی ہوگی، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو اس سے وہ نیکی اس کے ظلم کے مطابق لے کر جو ہے وہ مظلوم کو دے دی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہ ہوئی، اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ، تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے کے اندر ڈال دی جائیں گی، اور فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اس پر ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کی آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے سوالیہ انداز سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، محتاج کون ہے، فقیر کون ہے، گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر جانے والا کون ہے، نقصان اٹھانے والا کون ہے، محتاج غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمیں سے مفلس غریب محتاج وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، اس کے پاس کوئی متاع نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نا نا نا، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس غریب محتاج وہ ہے کہ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ، جو قیامت کے دن نمازیں بڑی لے کر آئے گا، وصیام، بڑے روزے لے کر آئے گا، وزکوٰۃ، زکاتیں لے کر آئے گا، یعنی یہ نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سارے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، وقذف ھذا، دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگا دی تھی، واکل مال ھذا، ایک آئے گا یا اللہ اس نے میرا مال جو ہے وہ کھایا تھا، آئے گا ایک آئے گا وسفک دم ھذا، یا اللہ اس نے میرا خون بنایا تھا، وضرب ھذا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، یعنی حق لینے والے آئیں گے جن پر دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے ظلم کیا ہوگا، فیعطیٰ ھذا من حسناتہ، اللہ تعالیٰ اس ظالم کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید کی تلاوت، نفل،
جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس مظلوموں کو دیں گے، حقداروں کو دیں گے۔ وَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی یا ختم ہو جائیں گی تو اور جو ہے وہ حق لینے والے موجود ہوں گے تو اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں مظلوموں کی لے کر فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ تو محترم سامعین، ظلم خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی پر بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آخرت کے اندر تو اس کا انجام برا ہے ہی ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے وہ سزا دیتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ العزیز یہ پہلی ویڈیو ہے ظلم کے انجام پر، اس پر انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ میں سچے واقعات جو اس دنیا کے اندر اب بھی رونما ہو رہے ہیں یا قریب زمانے کے اندر رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میں اور آپ محترم سامعین ظلم سے باز رہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم نہ کریں، اپنے والدین پر ظلم نہ کریں، والدین بچوں پر ظلم نہ کریں، رشتہ داروں پر ظلم نہ کریں، گلی محلے والوں پر ظلم نہ کریں، اپنے ارد گرد کے رہنے والے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں تعلقات، ان پر ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظلم سے بچا کر رکھے۔ اور پھر آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، ایک تو خود ظلم سے باز رہنا، دوسرا ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی ظالم ہے اور پھر بھی وہ اس کا ساتھ دے، وہ جب ساتھ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کل قیامت والے دن ظالم کا ساتھ دینے والا جب آئے گا اللہ کے دربار کے اندر تو اللہ تعالیٰ اعلان کروائیں گے کہ اعلان کرو یہ وہ شخص آ گیا جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ وہ شخص آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظلم سے اور ظالم کی مدد سے بچا کر رکھے۔ اگر ظالم کی مدد کرنی ہی ہے، ظالم کی مدد کرنی ہی ہے تو پھر محترم سامعین اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت کے اندر مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی تو مدد سمجھ آ گئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرو اور اس کو ظلم سے روکو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظلم سے اور ظالم کا ساتھ دینے سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔